علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان 24 نیوز۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ خان۔ کراچی سے رپورٹ کریں ہیں عرفان شیخ۔ 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی حکومت کو غیر آئینی طریقے سے ختم کیا گیا اور کئی جنرل رات گئے تک ان سے مستعفی ہونے کا کہتے رہے، لیکن نواز شریف نے ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے وطن اور قوم کی خاطر ڈکٹیشن لینے سے ایک بار پھر انکار کر دیا۔ لیڈرشپ کی یہی خصوصیات ہوتی ہیں۔ ان خیالات کا اظہار سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے آج مسلم لیگ ہاؤس میں یوم سیاہ کی مناسبت سے منعقد کیے گئے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے اپنے ہر دور حکمرانی میں ملک کی ترقی اور قوم کی خوشحالی کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ سینیٹر سلیم ضیاء، سینیٹر نہال ہاشمی، علی اکبر گجر، مرزا اشتیاق بیگ، غلام مصطفیٰ ایڈوکیٹ، خواجہ طارق نذیر، ناصر الدین محمود، عصمت انور محسود اور محترمہ مہناز اختر نے اپنے خطابات میں کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا شکریہ یہاں موجود ہیں، میڈیا کا شکریہ وہ موجود ہیں، اور 12 اکتوبر کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے وہ سیاہ دن تھا۔ میاں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا گیا اور وہ آج بھی ہمیں منظر یاد ہے۔ سلیم ضیاء صاحب تو راول دستے میں شامل تھے جنہوں نے قربانی بھی دی، لیکن ساری پاکستانی قوم نے دیکھا کہ یہاں حکومت بدلنے کا طریقہ کیا ہے۔ کچھ لوگ چڑھے پی ٹی پی کے وہ گیٹ کے اوپر اور 2 جیپیں شاید گئیں پرائم منسٹر ہاؤس اور ایک پیچھے ٹرک، اور تختہ الٹ دیا گیا۔ اس وقت ایک ٹی وی اسٹیشن تھا تو تختہ الٹنا آسان تھا، آج کل اتنے سارے چینل ہیں تو میرا خیال ہے اس وجہ سے بھی تختہ الٹنے کا دور ختم ہو گیا۔ اب وہ ظاہر ہے اتنا میڈیا کو بند کرنا اور پھر جا کے تختہ الٹنا بہت مشکل ہو گیا، لیکن وہ سیاہ دن تو تھا۔ لیکن کسی مسلم لیگ نون کے جو اس وقت کے برکت سے، اور آج بھی یعنی شاید یہاں سلیم ضیاء صاحب اور بہت سے دوسرے لوگ موجود ہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ 12 اکتوبر کی رات کو وہ مسلم لیگ کا برکر مایوس تھا۔ اس لیے مایوس نہیں تھا کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں شبح خون نہیں مارا گیا تھا، اس لیے مایوس نہیں تھا کہ ان کا لیڈر عظیم میاں محمد نواز شریف تھا جو ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ قربانی دے چکا تھا، اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ میاں نواز شریف جب سب سے پہلے وزیر اعظم بنے تو اس وقت وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف تو فوج کے جنرل جیلانی کی وجہ سے سیاست میں آئے تھے، لیکن 1993 اپریل میں انہوں نے وہ قرض چکا دیا تھا۔ اب 30 سال ہو گئے انہوں نے ٹکر لی تھی۔ اس وقت ان کے پاس چوائس تھی کہ غلام اسحاق جو کہہ رہے اس کی بات مان جائے، اور اس وقت 2.5 سال رہتے تھے وزیر اعظم بننے میں، اور اس کے بعد بھی وہ جاری رکھتے اگر وہ غلام اسحاق صاحب سے ٹکر نہ لیتے۔ اور انہوں نے تقریر کی 17 اپریل 1993 ٹیلی ویژن پر، I will take no dictation، میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اور ان کو پتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ دوسرے دن غلام اسحاق پریزیڈنٹ نے آرٹیکل 58(2) بھی استعمال کرتے ہوئے ان کو فارغ کر دیا، لیکن اس وقت بھی ان کا جذبہ نہیں ختم ہوا تھا۔ 12 اکتوبر 99 کو بھی نہیں جذبہ ختم ہوا تھا، وہ جدوجہد انہوں نے جاری رہی، اور اس کے بعد فیصلہ کیا، اور لوگوں کو یہاں پتہ بھی ہوگا اس وقت بھی ان کے پاس چوائس تھی۔ جب جنرل محمود ان کے پاس وزیر اعظم ہاؤس آئے اور انہوں نے ایک پیپر دیا کہ یہاں آپ سائن کر دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن انہوں نے ریفیوز کر دیا سائن کرنے سے۔ ان کو پتا تھا کہ اس کے بعد ان کو لے کے جائیں گے، اٹک جیل میں ڈالیں گے، لیکن انہوں نے وہ قبول کیا پاکستانی قوم کے لیے، صرف مسلم لیگ کے لیے نہیں، صرف اپنے لیے نہیں، اپنی فیملی کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے۔ آج 24 سال کے بعد کہاں جنرل پرویز مشرف اور کہاں میاں محمد نواز شریف؟ میرا خیال ہے یہ تاریخ کا ایک ایسا سبق ہے جو اب سب کو، ان خاص طور پر وہ تعالیٰ آزماؤں کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ آپ کسی کو حکومت سے نکال سکتے ہیں، زبردستی کر سکتے ہیں، گن دکھا کے گن پٹی پر رکھ کے نکال سکتے ہیں، ٹینک سے ڈرا سکتے ہیں،
لیکن دلوں سے نہیں نکال سکتے، جو آج بھی وہ دلوں میں بستے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی بڑی حقیقت ہے، میرا خیال ہے دنیا میں ہم نے بہت تاریخ میں ایسی مثالیں دیکھی ہیں، لیکن خود پاکستان میں ایک سیاستدان 40 سال سے زیادہ ہو گئے، 40 سال سے زیادہ، آج بھی سیاست کا محور میاں محمد نواز شریف ہے۔ ابھی آپ جا کے ٹیلی ویژن چینلز کھول لیں، اخبارات پڑھ لیں، سوشل میڈیا پر چلے جائیں، ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، 21 اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف واپس آ رہے ہیں۔ چاہے ان کے ہمدرد، ان کے ساتھی، ان کے چاہنے والے جو لاکھوں کروڑوں ہیں، مسلم لیگ کے کارکن یا ان کے مخالف، سب کے لیے سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف ہے۔ اور پریشانی کی بات ہے ان کے لیے جو ان کے نقاد ہیں، جو سمجھ رہے تھے کہ فائنلی جا کے 2017 میں ان کو فارغ کر دیا، پہلے 2014 میں دھرنا کر کے ان کو نکالنے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد ڈون لیکس کر کے نکالنے کی کوشش کی، پھر پناما کر کے نکال دیا، ڈسکوالیفائی کر دیا، پھر ثاقب نثار صاحب نے یہ کہا کہ وہ پارٹی کو بھی نہیں کی قیادت کر سکتے، وہاں سے بھی فارغ کر دیا۔ تو کتنے بڑا اللہ کا یہ معجزہ ہے کہ وہاں سے نکال کے اس کے بعد جیل میں ڈال دیا، بیٹی کو جیل میں ڈال دیا، داماد کو جیل میں ڈال دیا۔ ایک وقت مجھے یاد ہے 20 جولائی 2018 جب میں پنڈی جیل میں ان سے ملنے گیا تو باپ، بیٹی اور داماد جیل میں، لیکن اس دن بھی جب ہم نے دیکھا تو میں نے کسی کو ساتھ، میرے شاید ایاز سادی صاحب بیٹھے تھے، میں نے کہا کہ یہ تو بالکل ایسے ایکٹ کر رہے ہیں میاں صاحب جیسے یہ پرائم منسٹر ہیں۔ وہ پولیس والوں کو ڈانٹ رہے تھے، بھائی لوگوں کے لیے پانی لے کے آؤ۔ مطلب قیادت یہ ہوتی ہے، ایک لیڈر کی جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے یہ ہوتا ہے۔ اور 2018 میں بھی مایوسی نہیں، پہلے الفاظ جو مریم نواز نے مجھے کہے تھے دیکھ کے وہاں جیل میں، انہوں نے کہا زبیر صاحب آپ ابھی سے گھبرا گئے، کتنی بڑی بات ہے، وہ جیل میں، آپ جیل میں، اور وہ ہمیں یقین دلا رہی ہیں کہ یہ گھبرانا نہیں ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ وہ جدوجہد مریم نواز نے 2019 میں لیڈ کی، جب ایک ان کی شکل نہیں دکھائی جا سکتی تھی، ان کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا ٹی وی پر، پٹی نہیں چل سکتی تھی۔ ایک دفعہ فیصل آباد جلسے میں 2019 میں گئی تھی تو 3 چینل نے صرف ٹکٹ سلا دیے تھے، چینل والے موجود ہیں یہاں، تو ان کو کیمرہ نے بند کر دیا تھا جب تک انہوں نے معافی نہیں مانگی۔